کیا کیڑوں کو پھگلا کر گرم کر کر اس کو انتہائی مہنگے داموں بیچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، انڈیا کے اندر کیڑوں کے جو درختوں کے اوپر کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جن کو چھیل کر پیس کر گرم کر کر ٹھنڈا کرنے کے بعد ایک خاص پروڈکٹ بنائی جاتی ہے، جس پروڈکٹ کو ٹافیوں، فروٹ اور ڈفرنٹ فوڈ کو رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شائننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس سے رنگ بنایا جاتا ہے، اس سے خوبصورتی کے لیے کلرز بنائے جاتے ہیں، اس کو فوڈ کلر بنایا جاتا ہے۔ یہ قدرتی یہ کیڑا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیڑا کسی بھی درخت پہ چپکتا ہے تو اس درخت کے اندر یہ باقی بہت سارے اپنے جیسے کیڑوں کو ایک بہت زیادہ آپ سمجھ لیں اس کے اوپر گھر بنا لیتا ہے، اور یہ درخت کے اوپر چپکے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھولتے رہتے ہیں، جو دکھنے میں پھپھوندی کی طرح لگتے ہیں، لیکن یہ پھپھوندی جیسے یہ جو کیڑے ہیں یہ وہیں پہ کسی طرح مر جاتے ہیں، چپکے رہتے ہیں، لیکن انڈیا کے جو کسان ہیں وہ اتنے اس کو عرصہ دراز سے نسل در نسل کیا کرتے ہیں کہ ان ٹہنیوں کو کاٹتے ہیں، اور ان ٹہنیوں کو کاٹنے کے بعد جلاتے نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر سے چاقو کے ذریعے، تیز دھار آلے کے ذریعے چھیل کر ان سارے کیڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو پروسیس کرتے ہیں، پروسیس کرنے کے لیے وہاں پہ فیکٹریز میں لے کے جایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ان کیڑوں کو $60 سے لے کے $12 تک کا فروخت کرتے ہیں 1 کلو کے حساب سے، اور جو فیکٹری والا ہوتا ہے وہ $60 میں خریدنے کے بعد اس کو تقریباً ڈبل یا پھر اس سے بھی 100 گنا منافع میں پوری دنیا کو فروخت کرتا ہے، اور اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ امریکہ اور انڈونیشیا اور ملائیشیا میں بہت زیادہ ہے۔ تو پاکستانی فارمرز کو چاہیے کہ اس چیز پر تحقیق کریں اپنے علاقوں میں، اپنے درختوں میں، اگر ان کو بھی پھپھوندی نما یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو اس پر ضرور غور و خوض کریں اور دیکھیں کہ کیا ان کے درختوں پر سونے، ہیرے، موتی لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے impact.pk@gmail، impact.pk ٹک ٹاک۔ The workers put the lac into a cloth tube that looks kind of like a giant sock. They twist it so the mixture moves toward the kiln and spin it until the lac melts. The sock collects any leftover rocks or sticks that might have snuck in. They spend at least 6 hours a day spinning the tube and stoking the fire that burns at 167 degrees Fahrenheit. In the summer, it can get up to 113 degrees in this factory. These symmetrical circles are called button shellac, which are used to make bangles. Workers also spread it across this tool, called a pipa, to make sheet shellac. They use a palm leaf to spread it out evenly. The workers remove it once it's cooled, and they stretch it out even more, using their hands, feet, and teeth. This is how shellac has been made for centuries. یہ جو ہے یہ پورا نیچرل پروڈکٹ ہے، اس کا جو ٹیمپریچر رہتا ہے وہ کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس سے اسپریڈ جب کرتا ہے تو وہ ہارمفل کہیں بھی نہیں رہتا کچھ بھی۔ They'll pull it to an even 5 foot by 5 foot square. These sheets will be used to polish candies, cashew nuts, and fruit. Machines have largely replaced the traditional hand-stretching method. This one presses out thin sheets, sort of like a pasta maker. It processes most of the factory's lac, making shellac 4 times faster than by hand stretching. The workers give it one quick tug and then rip it off. They'll hang it up to harden and cool, and then chop it into hair-thin pieces. These will stiffen into shards, exported around the world. Manoj can sell the refined shellac for almost double what he paid for it. Indonesia and the United States are his biggest customers. The US is also the world's largest importer, buying up roughly 1/4 of all Indian shellac. It's been valued for 3,000 years for its versatility. One of shellac's earliest uses was as a rich crimson dye. The insect's excretions also made a strong glue and added a shiny, water-resistant finish to wood and leather. In medieval Europe, artists mixed it into paints. In the 1800s, it became the base of gramophone records before the invention of vinyl. Through the 1900s, it was a popular finish for wood paneling in American homes. It also made its way into pharmaceuticals, coating pills and tablets, and food, as a glossy glaze for candies, fruits, cakes, and nuts. Today, the global shellac industry is worth over $167 million, and more than half of the world's supply comes from India. The U.S. Food and Drug Administration allows it as a food-safe additive, as long as it's listed on the ingredients list as shellac or confectioner's glaze.
It's in treats like junior mints, jelly beans, candy corn, and whoppers. It's also often dissolved in alcohol and sprayed onto citrus fruit. The waxy coating wicks away moisture, extending the fruit's shelf life. And that gloss makes for a more eye-catching lemon on grocery store shelves. Thousands of people in Turlin's village depend on shellac for a living, but the price has fluctuated a lot. In 2022, Turlin could make $12 a kilo. Now the price is half that. So she started farming ducks for additional income. She also grows rice and vegetables. That's because raising the storied insects has gotten a lot harder, largely due to the climate crisis. Intensifying rainstorms have washed lac off tree branches and led to fungal infestations. More extreme heat is drying up the trees that are the insects' main food source. Vijay Kumar Viru works for an NGO that helps farmers research why their insects are dying. जहाँ पहले किसान इस तरह से अपने बारे में बताते थे कि जब मैं लाह का काट के लाता था तो पूरा घर भर जाता था, आज के समय में उन्होंने इसकी खेती कम की है. His organization educates farmers on the benefits of using fungicides, which can increase lac production. अभी जो पहले नेचुरल लाह होने का चाहिए था, अभी उसको बोल सकते हैं कि साइंटिफिक लाह हो रहा है. Armed with a little help from science, Indian lac producers are fighting to keep raising